أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 اور 116 115 اور 16. وہ جس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اس نے چوری کی اور ایک نان مسلم پہ الزام لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فیور میں یہ آیت نمبر 105 سے لے کے 115 تک اس نان مسلم کے فیور میں اللہ نے آیت بتائی. کیا یہ بات، یہ اسٹوری اس چیز کی گواہی دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو فیور کرے. انسان کیا چاہتا ہے؟ چاہے ہمارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی پہ بھی ہے، بدنامی ہے، تو آدمی اس کو چھپانا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ ہے اور سب کو اسی نے بنایا ہے، سب اس کی نظر میں انسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہے. ظلم چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی ظلم اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، ناجائز، اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے گا. تو اب یہ پوری اسٹوری بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کنکلوژن مارک دیا، تو کیا ہوا اس آدمی کا معلوم ہے؟ جب یہ آیتیں اتر گئی اور اس مسلمان کو، سو کالڈ مسلمان تھا، کیونکہ دل سے مسلمان ہوتا تو اللہ کی بات مانتا، تو بڑی بدنامی ہوئی اس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر بات ہے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا. تو کیا ہوا؟ وہ بھاگ کر کے مکہ چلا گیا اور جا کر کے وہاں پر کافر ہو گیا. کافر ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اللہ سے بھاگے گا اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوگا. تو وہاں مسلمانوں کے بارے میں جا کے برا بھلا بولتا تھا، چونکہ دشمن کے ساتھ مل گیا تھا، وہ دشمنی کرے گا. تو ان کے ساتھ جو ہے کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں، اب چونکہ کہتے ہیں نا کہ رسی جل جاتی ہے لیکن اس کا جو کیا ہوتا ہے، بل وہ ختم نہیں ہوتا، ویسے ہی رہتا ہے جل کے بھی. راستے میں ایک جگہ وہ لوگ ٹھہرے تھے، مکے سے کہیں بزنس کے لیے کہیں جا رہے تھے، شام وغیرہ. اس نے ان کا بھی کوئی سامان چوری کر لیا. جب پکڑا گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پکڑ کر کے پتھر سے مار مار کے ختم کر دی. تو نہ خدا ہی ملا، نہ ویسال صنم، نہ ادھر سے بھاگا تو ادھر بھی کہاں گیا؟ جہنم میں جا کر کے گر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، جو کل کی آیت تھی، اسی کی طرف اشارہ کیا. کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو بھی رسول کا ویرودھ کرے گا، رسول کا راستہ چھوڑ دے گا، اللہ کے میسنجر کا راستہ چھوڑ دے گا، طریقہ چھوڑ دے گا، من بعد ما تبین له الہدی،
جبکہ اس کے سامنے صحیح راستہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بالکل کلیئر ہو گیا، تو کیا کریں گے ہم؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل دیا تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم کیا کریں گے؟ ہم زبردستی گھسیٹیں گے نہیں، پکڑ کے نہیں لائیں گے اسے، جدھر گیا ہے ادھر ہی جانے کے لیے چھوڑ دیں گے، لیکن وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم کی آگ میں جھونکیں گے اور جلائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ۔ تو دیکھیے وہ جدھر گیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پکڑ کے مدینے نہیں لایا، ایک فرشتہ کو بھیج دیتا کہ جاؤ پکڑ کے مدینے لے جاؤ، نہیں جاؤ، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ اللہ سے بھاگ کر کے کہیں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ وہیں ذلیل کرے گا، وہیں رسوا کرے گا، وہیں انسلٹ کرے گا، وہیں تباہ و برباد کر دے گا، آج نہیں تو کل۔ اب آپ کو دکھتا ہوگا کہ بہت سے لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں لیکن پھل پھول رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، وہ زیادہ دن تک نہیں ہے، وہ زیادہ دن تک اللہ تعالیٰ چانسز نہیں دیتا، موقع نہیں دیتا، کچھ دن تک ڈھیل دیتا ہے، جب اینڈ آتا ہے تو آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس وقت پھر واپس آنے کا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں بچتا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور غلطی ہو جائے کبھی، اب اس سے غلطی ہو گئی تھی، چوری کر لیا تھا، سمپل سا تھا کہ جا کے معافی مانگ لیتا اس سے، اللہ تعالیٰ پیچھے بولا ہے نا، پیچھے کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کوئی غلطی کر لیا، گناہ ہو گیا، ثم يستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ معاف کرنے والا اور انکنڈیشنل رحم کرنے والا، محبت کرنے والا پاؤ۔ تو whoever opposes the messenger after guidance has become clear to him, we will give him what he has taken and drive him into hell fire and evil destination۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے، آیت نمبر 116، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب شرک کیا چیز ہے؟ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ذات میں شرک۔ کس میں شرک؟ ذات میں شرک کیا ہوتا ہے؟ ذات میں شرک کسے کہتے ہیں؟ نہیں، یعنی جیسے میں ہوں تو میرا بیٹا ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ اللہ کا کوئی باپ بھی ہے، نعوذ باللہ، یا عیسیٰ مسیح جیسس اس کے بیٹے ہیں، مریم جو ہے ان کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، یہ سب کیا ہے؟ ذات میں، پرسنالٹی میں شرک ہے یہ۔ نمبر 2 ہوتا ہے صفات میں شرک۔ صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایٹریبیوٹس، کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، زندگی اور موت صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ غوث پاک بھی زندگی دے دیں گے، یا حضرت علی بھی کیا کریں گے؟ موت دے دیں گے، تو یہ کیا ہے؟ صفات میں شرک ہے، کوالٹیز میں شرک ہے۔ اچھا، ایک اور مثال، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اگر اللہ نہیں دینا چاہے تو
पूरी जिंदगी इंसान भटकता फिरे, कोई औलाद नहीं दे सकता। इवन के प्राइम मिनिस्टर भी हो तब भी उसको औलाद नहीं मिलेगी अगर अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो, है ना। अब अगर कोई आदमी कहीं जा करके कहीं दरगाह पे जाके बोलता है मजार वाले या पहाड़ बाबा, मदार बाबा, कौन कौन से बाबा हैं, कि हमें बेटा दे दीजिए, औलाद दे दीजिए, तो ये क्या शिर्क है। अल्लाह की क्वालिटी किसी और को उसने क्या की, दे दी। और एक और चीज जो इस सिलसिले में सिफात में शिर्क, अल्लाह की सिफत एक ये भी है, उसकी खूबी कमाल, कहीं से उसको पुकारिए वो सुन लेगा। समंदर की गहराई से इसने बुलाया था, यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कहा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका, तेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे गलती हो गई। समंदर की तह में, मछली के पेट के अंदर, वहां से बुलाया और अल्लाह ताला ने क्या किया, सुन लिया और कहा फकशफना बिही, हमने उसके दुख को, उसकी तकलीफ को दूर कर दिया। अब अगर कोई मुसलमान कहता है गौ से पाक मेरी मदद कीजिए, या अली मदद बोलते हैं लोग ना, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए, अगर ये बिलीव करता है, विश्वास करता है कि खुदा के अलावा भी कोई मेरी बात सुन लेता है कहीं से, तो वो भी कौन है, मुशरिक है, शिर्क कर रहा है, उसे भी अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा अगर इसी हाल में मर गया तो जात में शिर्क हुआ, सिफात में शिर्क हुआ। और तीसरा चीज क्या है, उलूहियत में शिर्क। उलूहियत मतलब क्या होता है कि इबादत करने में, वर्शिप में, पूजा में, फॉर एग्जाम्पल हाथ बांध के खड़ा होना, ये किसके लिए है, अल्लाह के लिए। अगर आप किसी और के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, चाहे वो कोई हाकिम हो, कोई मजार हो, तो आपने शिर्क किया। दुआ करना, ये किससे है, सिर्फ अल्लाह से, और किसी से नहीं मांग सकते। अब आके मजार के सामने लोग जा करके या मंदिर के सामने खड़े होके मांग रहे हैं किसी से, किसी बाबा से या किसी राम से या किसी जीसस से, तो वो क्या है, इबादत में शिर्क है। सजदा करना, ये किसके लिए है, अल्लाह के लिए। रुकू करना, ये सब अल्लाह ताला। ऐसा हाथ जोड़ के, बहुत से लोग ऐसा, नेता आमतौर से देखिए, मुस्लिम नेता भी ऐसा हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये हाथ जोड़ना सिर्फ अल्लाह ताला के लिए और किसी के लिए। और आखिरी चीज क्या है, रुबूबियत में से। रुबूबियत का मतलब होता है कि मुझे जो रिज्क देता है, खाना पीना, वो कोई और भी दे सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे कारोबार को किसी ने बंदिश करा दिया, अस्तगफिरुल्लाह, कौन बंदिश करेगा भाई, रोजी खाना पीना सिर्फ किसके हाथ में है, जिसने ये मुंह बनाया है, जिसने ये पेट बनाया है, रोजी उसी वही देता है, जितना चाहे देगा। कुरान में कहा यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसको चाहता है खूब देता है, जिसको चाहता है कम कर देता है, नहीं देता है, घटाना बढ़ाना उसके हाथ में। ठीक है, तो हर नफा और नुकसान किसके हाथ में है, अल्लाह ताला के हाथ में है। अब अगर कोई ये समझता है कि प्राइम मिनिस्टर भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या डीसी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई बाबा या कोई आलिम या कोई पंडित मुझे नफा नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, शिर्क कर रहा है अल्लाह ताला के साथ। तो अल्लाह ताला क्या बोलता है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह ताला शिर्क को तो माफ नहीं करेगा। मतलब इसी शिर्क की हालत में मर गया तो तौबा कर लिया, माफी मांग लिया तो माफ हो जाता। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इससे कम जो गुनाह होंगे अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। मसलन किसी को गाली दे दिया, किसी को तकलीफ दे दिया, है ना, नमाज छोड़ दी, माफी मांग लिया तो अल्लाह ताला माफ कर देगा।
لیکن کس کے لیے معاف کرے گا؟ لمن یشاء، سب کے لیے گارنٹی نہیں ہے، جس کو چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ اب یہ نہیں گناہ کر کے اطمینان سے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، آپ کے لیے گارنٹی نہیں۔ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اور کیسا چاہے گا؟ اس کی چاہت کس چیز پر بیسڈ ہے؟ آپ کی نیت، آپ کا انٹینشن، آپ کا ارادہ کیسا ہے۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، پھر بھی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن ڈھٹائی کے ساتھ کرتے ہوئے اور مر گئے تو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دے گا، پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کرتے رہنا چاہیے، صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، کہ پیچھے جو غلطیاں ہوئی، نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ مٹا دیتی ہیں۔ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے نیکی برائی کو کیا کر دیتی ہے۔ تو پیچھے اگر غلطی ہوئی تو اس کے بجائے آپ جتنا نیکی آدمی ہو سکے کرتا رہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا۔ شرک مطلب، ایک مثال دیتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہاں پہ امام ہوں، آپ بولیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ امام ہوں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، ایک آدمی آ کے بولتا ہے کہ آپ کے گھر کا مالک میں بھی ہوں، آپ برداشت کریں گے؟ اور مثال لیتا ہوں، آپ سے کوئی آ کے بولے کہ آپ کی بیوی کا شوہر میں بھی ہوں، آپ کے بچوں کا باپ میں بھی ہوں، کیا برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ دنیا کا مالک صرف کتنا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ کوئی اور بھی مالک ہے، کوئی اور بھی اتھارٹی اور اختیار رکھتا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اب کلیئر سمجھ میں آ گیا ہوگا میرا خیال۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ صحیح راستے سے بہت دور چلا گیا۔ فار ایگزامپل آپ کو جانا ہے بامبے اور آپ چلے گئے نیپال، دوسری کنٹری، تو کیا ہوا؟ ضل ضلالا بعیدا، صحیح راستے سے بہت دور چلا گیا، کیونکہ بامبے دوسرے سائڈ پہ ہے اور نیپال بالکل دوسرے سمت پہ ہے۔ تو وہاں جا کر کے پتا چلے گا مرنے کے بعد شرک کرنے والوں کو کہ جن کو ہم پوجتے تھے، جن سے مانگتے تھے، وہ تو بالکل ہمارے طرف فقیر، غریب اور کلاش اور بھکاری ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو indeed Allah does not forgive association with him, but he forgives what is less than that for whom he wills, and whoever associates others with Allah, certainly he has gone far astray۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں موت تک توحید پر، ایمان پر، صرف یہ بات کو یقین کرنے کہ دنیا میں ایک ہی اختیار کا مالک ہے، وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، باقی سب کیا ہے؟ پاور لیس ہیں، جتنا جسے دیا ہے اتنا ہی اس کو اختیار ہے۔ ابھی چھیننا چاہے، فار ایگزامپل پرائم منسٹر ہے، ابھی اللہ تعالیٰ موت دے دے تو وہ کیا رہے گا؟ پرائم منسٹر رہے گا؟ ڈیڈ باڈی بولتے ہیں اسے، لاش اٹھا کے دفناؤ۔ تو جس کو جتنا دیا اتنا ہی جب چھیننا چاہے گا چھین لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی ایمان اور توحید کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر ہمیں موت دے۔ سبحان اللہ۔